کشمیر میں تو اس وقت ہو رہے ہیں الیکشن اور مرلہ وار کام چل رہا ہے وہاں پہ. تو اس کے ریزلٹ تو جیسے جیسے آتے رہیں گے آپ کو بتاتے رہیں گے. آج پہلا مرلہ ہے. لیکن البتہ مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے وہ ایک خاموشی ہے. وہ ایک محاورہ ہے نا کہ ہر طوفان سے پہلے خاموشی ہوتی ہے. امریکہ نے جو ہے وہ پچھلے 2 دن ایران کے اوپر جو 3 ہفتے سے وہ سٹرائک کر رہا تھا اس کو روک دیا. اب اس کا مطلب یہ لیا جانا شاید مشکل ہے کہ جنگ رک گئی ہے. اس کا مطلب یہ بھی لیا جانا مشکل ہے کہ مڈل ایسٹ کا کرائسس حل ہو گیا ہے. اور اس کا یہ بھی مطلب لیا جانا مشکل ہے کہ اسٹیٹ آف ہارمز کا پھڈا ختم ہو گیا ہے. ایران کا امریکہ کے ساتھ کانفلکٹ ختم ہو گیا ہے. گلف کنٹریز نے سکھ کا سانس لے لیا. پوری دنیا کی گلوبل انرجی کا کرائسس جو ہے وہ کلیئر ہو گیا یا ختم ہو گیا یا آئندہ نہیں ہوگا. یہ میرے نزدیک تو یہ خاموشی جو ہے ایک طوفان کا پیش خیمہ ہے. کیونکہ اب جنگ جو ہے نا وہ بڑھ گئی ہے. یعنی جب میں نے جمعرات کو آپ سے بات کر رہا تھا تو اس وقت جنگ کے جو مین کریکٹرز تھے ان میں ایران، امریکہ، اسرائیل، ہوتیز یہ شامل تھے. ود ان دیز 2-3 ڈیز اس میں نیا اور بڑا سرپرائزنگ فیکٹر جنگ میں آیا. بڑا دلچسپ فیکٹر جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اور وہ فیکٹر ہے یوکرین کا. یوکرین کے جو زیلنسکی ہیں وہ ان کو اپنی تو شامت ان کی آئی ہوئی ہے رشیا کے ہاتھوں. لیکن انہوں نے آپ ان کی وہ دیکھیں کہ ان کا ویژن چیک کریں کہ ایک طرف تو ان کو اتنی پھینٹا پڑ رہا ہے رشیا سے کئی سالوں سے. امریکہ میں جب وہ جاتے ہیں صدر ٹرمپ ان کی ایسی تیسی کرتے ہیں. ان کی کوئی عزت نہیں ہے امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے اندر. لیکن امریکہ کی جنگ کی خاطر یا امریکہ کی خاطر وہ کود پڑے جنگ میں اور انہوں نے ایران کے اوپر ایک طرح کا حملہ کر دیا. اب ایران جو کہ پہلے ہی ایران کے متعلق تو میں نے یہ اندازہ لگایا ان جنگوں کے دوران کہ وہ کنٹری ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم امن کا انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. وار نہیں ہونی چاہیے. ایران وہ کنٹری ہے جو امن کے بجائے جنگ کے لیے تیار ہے. جو امن کے بجائے بدلے کے لیے تیار ہے. اور بدلہ ان کی جسے کہتے ہیں نا کہ ہر ملک کا ایک نیشنل تھیم ہوتا ہے. بدلہ ان کی ایک تھیم ہے. اور وہ اب بدلے کے اندر پہلے تو اسرائیل تھا، امریکہ تھا، پھر خلیجی ممالک آئے، اب جو ہے سعودی عرب آیا. اب انہوں نے اس میں یوکرین کو بھی ڈال دیا. یہ جو خاموشی ہے 2 دن سے اس کی ایک فیکٹر یہ بھی تھا کہ امریکہ کے اخبارات کے اندر وہ خبر چھپی جو میں آپ کے ساتھ بہت دن پہلے شیئر کر چکا ہوں اور جو بہت سے میرے پینلسٹ نہیں مان رہے تھے کہ یہ بات صحیح ہے. میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ امریکہ کے 4 سے 5 اہم گولہ بارود اور میزائل ٹائپ جو ہیں وہ نیچے آ چکے ہیں. وہ 50% کی نچلی ترین سطح پر ہیں. اور اتنا بڑا خطرہ ہو گیا امریکہ کو اس وقت کہ اگر چائنا سے جنگ ہو جائے تو امریکہ کے پاس میزائلز نہیں ہیں اس کو ڈیل کرنے کے. جو 3-4 ہزار کلومیٹر مار کرتے تھے وہ ایران کی جنگ میں تباہ ہو چکے ہیں، خرچ ہو چکے ہیں. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا اس رپورٹ کے اندر کہ امریکہ کو کم از کم 3 سے 4 سال، 1.5 سے 2 سال مختلف میزائلز کو اب بنانے میں یا سٹاکس کو فیبروری 28 کی پوزیشن میں جانے میں لگیں گے. وہ پوزیشن جب ایران کی جنگ سٹارٹ ہونے سے پہلے کی جو پوزیشن تھی اس وقت لوگ یقین نہیں کر رہے تھے اس رپورٹ میں. ہمارے پینلسٹ بھی کہہ رہے تھے نہیں ایسا نہیں، امریکہ تو بہت بڑی ساجد طارل صاحب آئے ہوئے تھے، زبیر صاحب بھی آئے ہوئے تھے، کہتے ہیں نہیں فرق پڑتا امریکہ کو امریکہ کے بعد. لیکن آج امریکہ نے جو فی الحال 2 دن کے حملے بند کیے ان میں ایک ریزن یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ کے جو آرمی چیف ہے مسٹر کین انہوں نے بتایا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ جناب ہمارے پاس میزائل گولہ بارود جو ہے وہ بہت کم اور ڈینجرس سطح تک پہنچ گیا ہے. اس جنگ کو فی الحال ہولڈ کیا جائے. اور یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں کیونکہ میں CNN کی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ امریکہ کے پاس کوئی ایسا ہدف رہ ہی نہیں گیا ایران کے اندر جس کو تباہ کیا، سب کچھ تباہ ہو چکا ہوا ہے. اور امریکہ کے پاس ایسا بھی کوئی میزائل نہیں ہے اس وقت جو ان کو اسٹریٹجک اسٹڈیز ہے کہ جو ایران پہ مارا جائے یا اس کی بارش کی جائے تو ایران جو ہے وہ سرنڈر کر جائے. سرنڈر وہ نہیں کر رہے، ایسا کوئی میزائل امریکہ کے پاس نہیں ہے. تو ایک ریزن یہ. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے وال اسٹریٹ جرنل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، ہم ہولڈ اس وجہ سے نہیں کیا کہ ہمارے میونیشن کم ہو گئے. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ لگتی ہے. اور جنگ پچھلے 3 دنوں میں پچھلے 5 مہینے کے مقابلے میں بہت بڑھ گئی ہے. پہلے اس کے اندر اسٹریٹ آف ہارمز تھی، پہلے ایران تھا، پھر اسٹریٹ آف ہارمز آئی، پھر ریڈ سی آیا. اب بحیرہ کیسپین تک یہ جنگ پھیل گئی ہے جب اگین یوکرین اس میں انوالو ہوا ہے. امریکہ کی جانب سے 2 ہفتے میں پہلی بار ایران پر فضائی حملے نہ کیے جانے کے باوجود جنگ کا دائرہ مزید وسیع ہوا ہے. رپورٹس کے مطابق یمن کے حوثی باغیوں نے بحیرہ امر کے ساحل پر واقع سعودی عرب کی 2 اہم آرمکو آئل تصنیفات پر میزائل اور ڈرون سے حملے کیے. اس سے پہلے سعودی حمایت یافتہ یمنی فورسز نے ماریب اور الجوف پہ حوثیوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے. یہ بالکل ریجنل وار کی سچویشن ہے. اس کے علاوہ ایران نے بحیرہ کیسپین میں ایک تجارتی جہاز پر حملے کا الزام یوکرین پر عائد کر دیا کہ یوکرین نے ایران کے جہاز پر حملہ کیا ہے.
اور ایران کے مطابق ہفتے کے روزانہ حملے میں ایک ایرانی ملح جاں بحق ہوا، جس کے بعد تہران نے یوکرین کے سفارتی نمائندوں کو دفتر خارجہ طلب کر کے اس کارروائی کو دشمنانہ اور مجرمانہ اقدام قرار دیا۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی جو ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ یوکرین نے بحیرہ کیسپیئن میں ایسے جہازوں کو نشانہ بنایا جو ایران سے منسلک فوجی سامان لے کر جا رہے تھے، جبکہ ایک روسی جنگی جہاز کو بھی ہدف بنایا گیا۔ یوکرینی صدر نے روس پر ایران کو سیٹلائٹ انٹیلیجنس فراہم کرنے کا الزام بھی عائد کیا ہے۔ یوکرینی صدر نے کہا ہے کہ ایران پہلے ہی روس کو ہتھیار فراہم کر کے یوکرین کے خلاف جنگ میں شامل ہو چکا ہے، ممکنہ نئے خطرات کے حوالے سے محتاط رہنا ضروری ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا ہے کہ یوکرین کو ایران کے خلاف کسی بھی حملے کی قیمت چکانی پڑے گی اور یہ حقیقت برقرار رہے گی جب تک ہم بدلہ لے نہ لیں۔ بحیرہ کیسپیئن جسے طویل عرصے سے ایران کا نسبتاً محفوظ بحیرہ سمجھا جاتا ہے، ممکنہ طور پر ایک نئے محاذ میں تبدیل ہو گیا ہے۔ 2022 میں ایران کی جانب سے روس کو شاہد ڈرون فراہم کیے جانے کے بعد تہران اور یوکرین کے تعلقات میں کشیدگی ہوئی تھی۔ یوکرین کا دعویٰ ہے کہ روس نے ایرانی ساختہ ڈرونز کو مزید بہتر بنا کر ہزاروں کی تعداد میں یوکرینی شہروں پر حملوں کے لیے استعمال کیا۔ تو جناب، اسٹریٹ آف ہارمز میں ایران اور امریکہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوئے میں، ریڈ سی کے اندر ہوتیز اور سعودی عرب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوئے ہوئے، اور کیسپین سی میں ایران اور یوکرین۔ ابھی بریکنگ خبر آئی ہے کہ سعودی عرب کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا ہے ہوتیز نے، تو وہ جو تاثر تھا کہ شاید سعودی عرب اور ہوتیز کے درمیان صلح ہو جائے، وہ تاثر بھی جو ہے وہ اب نظر نہیں آ رہا۔ یہ جنگ میں جو خاموشی اور یہ وقفہ ہے، اور دوسری طرف جنگ کا یہ پھیلاؤ، ہم اس کے متعلق اب کیا رائے قائم کر سکتے ہیں؟ ہم ورلڈ کو کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ معاملہ ریزالو کی طرف جا رہا ہے، مذاکرات انیشیٹ ہوں گے، یا یہ معاملہ ریجنل وار سے بڑھتا بڑھتا خدا نخواستہ ورلڈ وار کی طرف جا رہا ہے؟ میرے ساتھ جاوید ملک صاحب، سابق سفیر، ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، آپ عالمی امور کے اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ماہر، اور مظہر عباس صاحب موجود ہیں۔ جاوید ملک صاحب، یہ جنگ میں ایک ٹھہراؤ آیا، امریکہ 2 دن سے 3 دن سے فائر نہیں کر رہا، گولہ بارود چلا رہا ایران کے اوپر، لیکن ساتھ ہی یہ اطلاعات بھی ہے کہ وہ اس لیے بھی نہیں کر رہا کہ ان کے آرمی چیفز وغیرہ نے کو خبردار کیا ہے کہ گولہ بارود کم ہو گیا۔ آپ کے خیال میں ایک تو یہ ہولڈ کیوں آیا ہے؟ کیا امریکہ گولہ بارود کا مسئلہ ہو گیا ہے، یا امریکہ ٹھنڈے دل سے مذاکرات کے متعلق سوچ رہا ہے؟ اور تیسرا، اس وقفے کا مطلب کیا لیا جائے جبکہ جنگ ریڈ سی سے ہوتی ہوئی اب پہنچ گئی ہے بحیرہ کیسپین، اور یوکرین بھی شامل ہو گیا بیچ میں؟ جان بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ میری طرف سے آپ کو، تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دیکھیے، میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ ڈس ایگری کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن اس موضوع پہ میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا ود آل ڈیو ریسپیکٹ۔ مجھے نہیں لگتا کہ امریکن اسٹاک پائلز ڈپلیٹ ہو رہے ہیں۔ اچھی امریکہ بات کریں جی دنیا جی کی جی ایک سپر پاور ہے، اور اس کے پاس دے آر دا لارجسٹ پروڈیوسرز آف ویپنس ان دا ورلڈ، سب سے بڑی اکانومی بھی ہے۔ تو میری نظر میں یہ غیر منطقی سی بات لگتی ہے کہ ان کے اسٹاک پائلز جو ہیں وہ ڈوینڈل ہو جائیں، ڈپلیٹ ہو جائیں۔ جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے کامران بھائی، وہ یہ ہے کہ ڈپلومیٹک ایفرٹس جو ہیں وہ پچھلے 3 یا 4 دنوں میں کافی انٹینسیفائی ہوئے جی ہیں، بیکاز اس کے نتیجے میں جو بمبنگ ہوئی ہے ایران کے اوپر، اس کو ایران کی طرف، ایران کو بھی کافی پریشر آیا ہے، اور یو ایس جی کی obviously یو ایس کو ڈائریکٹلی اس طرح سے نہیں، لیکن بہرحال کچھ جو ہوتیز کے حوالے سے سعودی عربیہ پہ حملے کیے گئے ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے معاملات کو سیٹل کرنے کے حوالے سے جو ایفرٹس ہیں وہ انٹینسیفائی ہوئی ہیں۔ کچھ چیزیں میڈیا میں بالکل بھی رپورٹ نہیں ہو رہی، لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پاکستان اور قطر کی جانب سے بہت ہائی لیول انگیجمنٹ جاری ہے، جس کے نتیجے میں یہ پاز آیا ہے۔ یہ پاز بالکل بھی اس لیے نہیں آیا کہ ان کے پاس ویپنز نہیں ہیں، وہ ویپنز ان اچھا کے پاس ہیں، ان کے پاس اتنے جدید ویپنز ہیں کہ جن کے بارے میں شاید ابھی دنیا کو پتہ بھی نہیں ہے، لیکن ون ہوپس کے ویپنز وہ کبھی یوز نہ کریں، کیونکہ دیکھیے ہمارے جیسے جو چھوٹے موٹے پریگمیٹک یا ڈپلومیٹک مائنڈ سیٹ کے رکھنے والے لوگ ہیں، وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ جنگ نہ ہو، یعنی کسی طرح سے مذاکرات کے ذریعے معاملات طے پا جائیں۔ اور وہ کہ آپ نے جو اپنے انٹروڈکشن میں ایک بہت ہی جامع انالیسس دی ہے، اٹ از ویری کریڈیبل۔ یقیناً حالات انٹینسیفائی ہو رہے ہیں، کچھ حد تک یہ بھی لگتا ہے کہ شاید خدا نخواستہ ہم جنگ کی طرف بڑھیں۔ کچھ ایسے ایکٹرز، یوکرین کا آپ نے ذکر کیا، وہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ بالکل حقیقت ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ قطر کے جو آج بھی محسن نقوی صاحب قطر میں تھے، آئی بلیو، یا اگر واپس نہ آ گئے ہوں، اور ایران کے ساتھ بھی ہاٹ لائن کے ذریعے بہت رابطے ہو رہے ہیں، امریکہ اور پاکستان کے درمیان بھی رابطے ہیں۔ تو کوششیں یہ ہیں کہ اس مسئلے کو دوبارہ سے ریزالو کر لیا جائے، اور جو ایم او یو جو فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہا تھا
اسی فاؤنڈیشن کے اوپر جو امن کی عمارت ہے وہ کھڑی کی جائے، کیونکہ دیکھیے اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. دونوں اطراف نے یہ چیز اس چیز کا ادراک بھی ہے، وہ سمجھتے بھی ہیں کہ ہم وہ حملے کر کے دیکھ چکے ہیں. دوسری بات ہے کہ جو جتنے بھی آپ ریجن میں اس کو بڑھاتے چلے جائیں گے، دیکھیے یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہوگی نا. اگر ہم چلیں ایران اپنی ڈیفenس کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے وہ ہوتیز کو سپورٹ کر کے سعودی عربیہ پہ اگر لانچ کر دیتا ہے، تو پھر آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کی پوزیشن کیا ہوگی. کل ہی پاکستان نے کویت کے ساتھ بھی اپنا ڈیفenس جو ہے وہ ایم او یو یا انڈرسٹینڈنگ جو ڈیولپ کی ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا سعودی عربیہ کے ساتھ آلریڈی ایگزسٹ کر رہا ہے. تو پاکستان کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ پاکستان کسی ایسی مشکل سچویشن میں نہ آئے کہ جہاں پہ گلف پہ اس طرح سے حملے کیے جائیں کہ پاکستان کو خدا نہ خواستہ اس جنگ میں دفاع کے طور پہ آنا پڑے. تو میں سمجھتا ہوں اس وجہ سے بھی قطر بھی انگیجڈ ہے، جی اور شکرا. کچھ اور بھی ایسی پاورز ہیں جو کہ آپ جانتے ہیں کہ ترکی ہے اور ایجپٹ ہے، جو کہ کوارڈ جسے ہم کہتے ہیں، ترکی، پاکستان، ایجپٹ اور سعودی عربیہ، ان کے حوالے سے بھی ایفرٹس جاری ہیں. تو اس کی وجہ سے ایک پاز آیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی ان کے پاس ویپنز نہیں ہے. لیکن یہ جو پاز ہے یہ میری نظر میں میننگ فل اس لیے ہے لیکن کیونکہ جاوید ایک بھائی اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے مذاکرات ہوئے، اور مذاکرات کے بعد جو ہے وہ اتنا بڑا میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوا، لیکن وہ بھی گارنٹی نہیں کر سکا. تو اب کیا ایسا ڈفرنٹ ہو رہا ہے ان مذاکرات کے اندر؟ کون سی پوزیشن کس کی چینج ہو رہی ہے؟ کیا ایران کی پوزیشن چینج ہو رہی ہے اسٹریٹ آف ہرمز کے معاملے میں؟ کیا امریکہ کی پوزیشن چینج ہو رہی ہے ایران کے معاملے میں؟ ہم کیوں اب کی دفعہ ان مذاکرات سے آپٹیمسٹک ہوں، جبکہ اس سے بڑے لیول پہ مذاکرات، اس سے بڑے لیول پہ سرمنی، اس سے بڑے لیول کا میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ دونوں ملک جو ہے تحت کر چکے ہیں، ایران اینڈ امریکہ؟ کیا ڈفرنٹ ہونے جا دیکھیے رہا ہے ہوگا؟ جو جو آیا دیکھیے، میں ابھی بھی اس چیز پہ کافی حد تک کنونسڈ ہوں کہ دیکھیے ایران کے اندر ایک بہت بڑی جو ان کی ڈیسیشن میکنگ ایپریٹس ہے، اس کے اندر یہ ریئلائزیشن ہے کہ ان کو جنگ نہیں کرنی. لیکن سم ہاؤ جو ریڈیکل ایلیمنٹس ہیں آئی آر جی سی کے اندر وہ پریویل کیے ہیں پاسٹ میں. لیکن ابھی جو آپ کو یاد ہوگا، ایک محسنی صاحب ہیں جو ان کے منسٹر آف انٹیریئر ہیں، وہ بھی آئے تھے پاکستان. کچھ چہرے بدل دیے ہیں انہوں نے. غالباف صاحب اتنے زیادہ متحرک نہیں ہیں، جی ان کی جو کسی ایسے حد ادھر. تک ایروڈ ہوئی ہے. جی، تو اب انہوں نے کچھ نئے لوگ اتارے ہیں جو کہ بہت زیادہ جن کا انفلوئنس ہے آئی آر جی سی پر، کیونکہ جو ان کے سپریم رہنما ہیں ان کے بارے میں یقین سے تو کہا نہیں جا سکتا، لیکن میری نظر میں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اور کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایران میں یہ ریئلائزیشن ہے کہ ایسکلیشن لیڈر کو بڑھانا جو ہے وہ خطے کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. اگر آپ اس کو آگے بڑھتے ہیں، خدا نہ خواستہ باقی ممالک آتے ہیں، تو الٹیمیٹلی اسرائیل کے لیے راستہ کھلے گا کہ وہ مسلم ممالک کو آپس میں تصادم کی طرف لے جائے. تو اسرائیل کو روکنے کا جب ہم کہتے ہیں وہ سپوائلر ہے، تو اس کو سپوائلر کے لیے کو آپ نے راستہ فراہم نہیں کرنا، بلکہ اس کا راستہ روکنا ہے. غالباً اس چیز کو اتنی کسی بہتر انداز میں ان کو بتایا گیا ہے، ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں کافی حد تک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ اس ایم او یو کی طرف لوٹنے کی جو ایک ایپیٹائٹ ہے وہ نظر آ رہی ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ جنگ آگے بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس سے اگر ٹھیک تصادم ہے، خطے میں جنم لیتا ہے تو وہ کسی کے بھی انٹرسٹ میں نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. چیمہ صاحب، وڈ یو ایگری ود جاوید ملک صاحب؟ جاوید ملک صاحب ہمارے بھائی جو ہیں وہ سفیر بھی ہیں، وہ ڈپلومیسی کی لینگویج زیادہ بولنا چاہتے ہیں، لیکن آبویسلی ہارڈ کور جو ریئلزم ہے وہ کبھی کبھی ڈپلومیسی پہ حاوی آتا ہے. وہ ہم نے دیکھا ایگزیکٹلی کہ جب پاکستان کی اتنی ایفرٹ کے بعد، قطر کی اتنی ایفرٹ کے بعد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہوا اور دونوں ملکوں نے اس کو اس طرح چیر پھاڑ کر دیا کہ ساری ایفرٹ ضائع ہو گئی. تو مائی کوشچن ٹو یو از کہ وڈ یو ایگری کہ جو امریکن میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ بات ٹھیک ہے جاوید ملک صاحب کی کہ اگر ہم امریکہ کے ساتھ کمپیئر کریں، ایران کے ساتھ کمپیئر کریں امریکہ کے سٹاک پائلز، تو وہ مقابلہ نہیں ہے. لیکن وہ جو خبریں آ رہی ہیں جیسے کہ ٹام ہاک اٹیک میزائل ہے، میرے سامنے جو رپورٹ ہے، اس طرح جوائنٹ ایئر ٹو سرفیس اسٹینڈ آف میزائل ہے، یہ 3,000 4,000 تھے وار سے پہلے، اب یہ 1,000 یوز ہو گئے ہیں، کوئی 1,100 یوز ہو گیا ہے، کوئی یعنی کہ ٹوٹل تعداد ان کی جو تھی وہ 2,000 1,000 کم ہوگی. اور چائنا کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے، یا بڑی وار یا رشیا جیسے ملکوں کے مقابلے میں امریکہ کا سٹاک پائل کم ہو گیا ہے، ناٹ ان ریلیشن ٹو ایران. آپ کے خیال میں یہ وجہ ہے اس وقت جو پاز آیا ہوا ہے، پیس آیا ہوا ہے، یا آپ کے خیال میں جیسا جاوید ملک صاحب کہہ رہے ہیں نہیں بڑی جینوئن ایفرٹ ہو رہی ہے؟ تو دین مائی کوشچن ٹو یو ایز ویل ول بی کہ اگر کوئی جینوئن ایفرٹ ہو رہی ہے تو کیا ایران اور امریکہ کے کریڈینشلز دیکھ کر یہ جینوئن ایفرٹ چیمہ صاحب کس طرح کامیاب ہو سکتی ہے جبکہ پچھلی کامیاب نہیں ہوئی؟ جی بہت شکریہ کامران صاحب، اور السلام علیکم ٹو ایوری ون. دیکھیں بات سمپل سی ہے کہ
یہ ایران کی ہمیشہ سے یہ بات رہی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اگر ہم سے نیگوسیشنز کرنی ہے تو پہلے حملے بند کرواؤ. یہ ماضی میں بھی کہتے رہے اور وہ کہتے رہے گڈ ول جیسچرز دو. تو وہ گڈ ول جیسچر اس سینس میں ہے. دوسری طرف یہ جو آپ خبر کہہ رہے ہیں یہ بھی اپنی جگہ پہ بالکل قائم ہے. اور دیکھیں امریکہ کی جو سپلائی چین اور جو پروڈکشن کیپیبلٹی ہے وہ نہیں ہے اپنا جو ملٹری ہارڈ ویئر بلڈ کرنے کی کہ وہ امیڈیٹلی بہت ساری چیزیں پرووائڈ کر سکے. میں ریفرنس دینا چاہتا ہوں امریکہ نے جاپان سے اربوں ڈالر لیے ہوئے ہیں کہ ہم بہت ساری چیزیں آپ کو اسلحہ پرووائڈ کریں گے, لیکن وہ نہیں پرووائڈ کر پا رہے بیکاز ان کی پروڈکشن لائن وہ نہیں ہے. سو ایک تو بات. دوسری جس طرح ابھی سینٹ کام کمانڈر جو تھے کوپر صاحب وہاں بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں مزید ایران پہ حملے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اب وہ کوئی ہمیں اس سے افیکٹو رزلٹ نہیں مل رہا, یعنی کہ ہم نے بہت زیادہ بمبارڈمنٹ کر دیا ہے تو ہمیں تھوڑا اس کو دیکھنا ہاں چاہیے. تو گراؤنڈ کمانڈر جو ہے اس کا یہ ویو ہے آن ٹرمز ٹرو آف ٹرو مینوفیکچرنگ, وہ یہ ویو ہے. لیکن میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کامران صاحب, جو آپ نے یوکرین کے حوالے سے بات کی, یوکرین جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ پلیئر ایمرج ہو رہا ہے ان ٹرمز کہ جناب. اس نے جو انٹرسیپٹڈ ڈرونز ہیں وہ مڈل ایسٹ کے ساتھ بھی اس نے کانٹریکٹ کیے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو پچھلی دفعہ جب جنگ چل رہی تھی تو زیلنسکی جو ہے وہ سعودی عرب بھی گیا, وہ یو اے ای بھی گیا, وہ اور بھی ملکوں میں گیا اور اس نے جا کے, اور پھر اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یوکرین جو ہے وہ امریکہ کے اندر جو ہے وہ پروڈکشن فیسلٹیز اسٹیبلش کر رہا ہے کیونکہ امریکہ کی جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے ان ٹرمز آف پروڈکشن جو ہے وہ کم ہے. سو پینٹاگون کا ایک پروگرام ہے ڈرون ڈومیننس کے نام سے, تو اس پہ وہ کام کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ ڈرونز امریکہ کے اندر بنانے چاہیے, سستے بنانے چاہیے, کیونکہ امریکہ کا جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے وہ آپ کو پتہ ہے چیزیں مہنگی بناتا ہے اور پھر اس میں پولیٹیکل انفلوئنس ہے اور پھر اس میں وہ ایک خاص قسم کے لوگ ہیں, سیٹ آف پیپل ہیں جو ملٹری جو پہلے R&D کرتے ہیں, پھر فوج کو وہ اسلحہ بیچتے ہیں اور پروڈکشن لائن بھی بڑی انہوں نے چھوٹی رکھی ہوئی ہے. اب جس طرح ڈینجر بڑھ رہی ہے پروڈکشن فیسلٹی بڑھانے کی ضرورت پڑ گئی ہے. سو اس لیے وہ یوکرین کو انوالو کر رہے ہیں اور اس لیے یوکرین بیچ میں آیا ہے. اور ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یوکرین نے بہت ٹف ٹائم دیا رشیا کو یہ پچھلے کچھ دنوں کے اندر, مہینوں, ہفتوں کے اندر, جس کا بہت زیادہ دنیا میں ذکر ہے. اور دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کامران صاحب, جو امپورٹنٹ چیز ہے مجھے جو چیز لگتی ہے, آج جیسے ابھی بات کر رہے تھے عراق کے اندر سے کچھ میزائل سر سعودی عرب کے اندر گئے ہیں, وہاں پہ پراکسیز ہیں. دیکھیں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب جو جی ہیں وہ ایک دس کنکلوژن پہ پہنچے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پراکسیز کا استعمال کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کو انوالو کیا جائے اور جو کچھ پاکستان نے اچیو کیا تھا اس کو ڈسکریڈٹ کروایا جائے اور پاکستان کو بھی اسی سائڈ پہ لا کے کھڑا کر دیا جائے جی کہ پاکستان تو جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ کھڑا, یہ تمہارا پارٹنر اچھا نہیں ہے. تو مجھے اس چیز کا بڑا خدشہ ہے اور اسی لیے بار بار یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز آپ دیکھیں نا, سعودی عرب کے اوپر اگر آپ حملے کر رہے ہیں تو آپ بیسیکلی, اور وہ بھی نان اسٹیٹ ایکٹر سے کروا رہے ہیں یا کر رہے ہیں, تو اٹ مینس کہ آپ تو اب جسے کہتے ہیں نا ریئل ریجنل ڈومیننس اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. پہلے یو اے کے ساتھ جو کچھ ہوا, مڈل ایسٹرن ممالک کے ساتھ جو کچھ ہوا, تو مجھے یہ لگتا ہے نہیں, کہ کون کر رہا ہے یا میرے کروا خیال رہا ہے میں آپ کے خیال سے سعودی عرب کے اوپر پراکسیز سے حملہ چیمہ صاحب؟ دیکھیں جو بھی پراکسیز کو کنٹرول کرتے ہیں, سم ٹائمز پراکسیز خود بھی کر دیتی ہیں اور سم ٹائمز جو ہینڈلرز ہوتے ہیں پراکسیز کے وہ روگ ایلیمنٹس ہوتے ہیں ڈفرنٹ ملکوں کے اندر یا ایجنسیز کے اندر. میں سمجھتا ہوں ایران کے اندر بھی ایسے روگ ایلیمنٹ ڈیفینیٹلی ہیں جو چیزیں کر جاتے ہیں, جس کا ذکر بار بار آیا ہے کہ ایسے روگ ایلیمنٹس ہیں جو اپنی گورنمنٹ سے بھی نہیں پوچھتے, جس پہ جو اپنی حکومتوں سے بھی نہیں پوچھتے اور وہ چیزیں ایسی کروا رہے ہیں. تو مجھے اس چیز کا شبہ ہے کہ پاکستان کو ان چیزوں میں ڈریگ کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ پاکستان کو بھی ڈسکریڈٹ کیا جائے. لیکن آئی تھنک ہماری لیڈرشپ بڑی اس معاملے میں معاملہ فہم ہے اور چیزوں کو سمجھتی ہے اور ہم ان روگ ایلیمنٹس کے ہاتھوں ظاہری باتیں نہیں کھیلیں گے. ہمیں ایک ٹاپ لیول پہ جو انگیجمنٹ کر رہے ہیں ہم اسی چیزوں کو رکھیں گے اور میرا خیال ہے ایک جو اسٹریٹجک پیشنس کی تو پالیسی ہے چیمہ صاحب, پاکستان کی. جاوید ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایران میں IRGC کا ہارڈ لائنر نیٹ ورک جو ہے وہ کسی بھی قسم کی پیس کے درمیان رکاوٹ ہے IRGC. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے جو ہارڈ ایلیمنٹس ہیں وہ روگ اس کے اندر ملوث ہو سکتے ہیں. تو میں کوشچن ٹو یو جو میں نے پہلے پوچھا, دوسرا حصہ اس کا, پھر یہ موجودہ پیس ٹاک کا کیا فائدہ ہے, اس سے کیا ہم نتیجہ نکالیں گے اگر ایران کے IRGC یا ایران کے روگ ایلیمنٹ شامل ہیں جنگ کا پھیلاؤ بڑھانے میں؟ کہ اب عراق سے بھی اٹیک ہو رہا ہے سعودی عرب پہ, ہوتیز بھی اٹیک کر رہے ہیں, کیسپین سی میں بھی جنگ لڑ رہی ہے, یوکرین بھی بیچ میں آ گیا, تو مذاکرات پھر سب سے بڑا سٹمبلنگ بلاک تو ایران کے روگ ایلیمنٹس ہیں آپ کے خیال میں, پھر افیکٹو کیسے ہو گئے یہ مذاکرات سر؟
देखिए ये कांस्टेंट चैलेंज है, और ये चैलेंज इसलिए है कि टॉप आईआरजीसी लीडर खत्म हो गई है, टॉप जो रिलीजियस लीडर है खत्म हो चुकी हुई है, पॉलिटिकल लीडरशिप से लोग चले गए हैं, तो ये चैलेंज रहेगा। ये एक ऐसा चैलेंज है, मेरा नहीं ख्याल जिसको हैंडल किया जा सकेगा, क्योंकि ये एक ऐसा मिसट्रस्ट है सिस्टम के अंदर, जहां पे एक तो आपको पता है, जैसे अभी आपने लास्ट टाइम भी बात की थी कि फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं मैंने तो सुप्रीम लीडर को देखा नहीं है, और किन लोगों ने देखा है और कौन लोग उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स जारी कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये कांस्टेंट चैलेंज है, इसको आप खत्म नहीं कर सकते कि कौन से ऐसे रोग एलिमेंट्स हैं जो चीजों को प्ले कर रहे होंगे, और पॉलिटिकल ऑपरेटर्स को ईरान में पता नहीं है। हम तो उस पॉलिटिकल ऑपरेटर से डील करेंगे ना जो इस्लामाबाद आया था हमारा शुक्रिया अदा करने, या जिसके साथ हम कॉन्स्टेंटली इंगेज कर रहे हैं। हम उन रोग एलिमेंट से तो साथ इंगेज नहीं करेंगे, ये तो ईरानियन सिस्टम की अपनी जो है वो चैलेंजेस हैं, इनके उनको खुद एड्रेस करना है, लेकिन हमें ड्रैग किया जा सकता है, हमें इसमें मुश्किल में डाला जा सकता है। सो हमें इंतहाई वो जिसे कहते हैं ना पेशेंस दिखाना है। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका भी जारी बात है, उसको वो रिजल्ट नहीं मिल रहे जो बिल्कुल इमीडिएटली ठीक है। चाहता है, टेबल पे एक लेके बात आना भी है, लेकिन नहीं ला। कामरान भाई, अगर आप मुझे इजाजत दीजिए माजरत के साथ। जी 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 जावेद भाई आप कुछ कह रहे? जी 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 वो जो जी जी जो क्विकली जिक्र फिर कर उसका रहे मदरसा हैं, अकबर जान में। जी ये जो जिक्र कर रहे हैं ना प्रॉक्सीज का, दरअसल प्रॉक्सीज का नाम अगर आप उनको शायद पता होगा, वो लेना नहीं चाह रहे हैं, मैं ले देता हूँ। कताइब हिजबुल्लाह उसका नाम है, जो इराक में है। ये हिजबुल्लाह की एक आप समझ लें ब्रिगेड कह लें उसको, या एक लीड पावरफुल प्रॉक्सी है जो कि एग्जिस्ट करती है, और अल्टीमेटली आईआरजीसी ही इनको बैकअप भी करती है, असलाह भी देती है। ये तो एक चीज वाजे है, इस पे मैं नहीं समझता कोई दो राय होनी चाहिए, वो तो बिल्कुल वाजे है। और मैं इस चीज से एग्री करूंगा ओके कि ये प्रॉक्सीज जो है ये इस खित्ते के अमन के लिए एक प्रॉब्लम है, और इनको रेन इन करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। मजहर अब्बास साहब, ये वक्ती पीस आपके ख्याल में क्या परमानेंट पीस बन जाएगा? नंबर वन। नंबर टू, हमारे दोनों पैनलिस्ट समझते हैं कि आईआरजीसी या ईरान के जो मिलिशिया के या रोग एलिमेंट्स जो है ये अब पीस नहीं चाहते, ये ड्रैग करना चाहते हैं वॉर, ये पाकिस्तान को भी उलझाना चाहते हैं, सऊदी अरब को भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं। डू यू एग्री कि यहां पे ईरान को मोर सेंसिबिलिटी दिखानी पड़ेगी, अपने रोग एलिमेंट्स को, मिलिशिया को कंट्रोल करना पड़ेगा पीस के लिए? मदर साहब। शुक्रिया कामरान। देखिए, ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। मैं जिसको आप इस वक्त लग रहा ये है कि जैसे बहुत खामोशी है, जिस तरह कहा जाता है कि लल बिफोर स्टॉर्म, और मुझे ये पीस बहुत, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ये पीस जो है वो कोई लास्टिंग पीस नज़र नहीं आता। मुझे वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि किसी एक नई जंग की एक ज़्यादा ख़तरनाक मरहले का आगाज़ होने जा रहा है। और उसकी ज़ाहिर है ये बात बिल्कुल ठीक है कि अमेरिका की तवक्को नहीं थी कि ईरान की तरफ से इस तरह की रेजिस्टेंस मिलेगी जिस तरह की रेजिस्टेंस मिली उनको। इसी वजह से अब देखें आप कि इज़राइल ने शुरू के अटैक्स के बाद इज़राइल ने ईरान पर अटैक नहीं किया, इज़राइल ने लबनान पर ज़रूर अटैक किया। इसी तरह हमने ईरान इज़राइल की जंग में एक बड़ा पॉज देखा हमने, और देख रहे हैं आज तक कि ईरान इज़राइल जंग दोबारा शुरू नहीं हुई, बल्कि ये दूसरी तरफ चली गई है। जहाँ के ये प्रॉक्सीज़ हैं, ज़रा किसी ने इसको इन्वेस्टिगेट किया कि ये प्रॉक्सीज़ कब से शुरू हुई हैं। ये जो पोस्ट ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद चीज़ें हुई हैं, उसमें आप देखें कि अमेरिका ने किन ममालिक को, अरब कंट्रीज़ के किन ममालिक को टारगेट किया, और वो सारे ममालिक वो थे जहाँ से सिर्फ एक कॉज के लिए लड़ाई लड़ी जाती थी। जो भी प्रॉक्सीज़ थी वो थी अगेंस्ट इज़राइल और फॉर प्रो पैलेस्टीनियन। वो आप शाम ले लें, वो आप लीबिया ले लें, वो आप लबनान ले लें, वो आप इराक़ ले लें, उन सारे ममालिक को तबाह व बर्बाद कर दिया गया। और उन तमाम ममालिक को, जब आप ममालिक को तबाह व बर्बाद करेंगे तो प्रॉक्सीज़ ने तो जन्म लेना ही है, प्रॉक्सीज़ तो खड़ी होनी ही हैं। और जब प्रॉक्सीज़ बनती हैं तो वो सारी प्रॉक्सीज़ किसी बहुत डिसिप्लिनली अम्ब्रेला के तहत नहीं होती। अपेरेंटली तो लगता है, लेकिन उनकी फिर एक जब कहते हैं कि आप जब नॉन स्टेट एक्टर्स को खड़ा करते हैं तो बाद अक़ात नॉन स्टेट एक्टर्स स्टेट से ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। और ये हमें बहुत सी जगहों पे ये चीज़ें नज़र आती हैं। आप खुद अपने ममालिक में बहुत सी, आप अपने ममालिक की, अपने मुल्क की डायनामिक्स देखें तो वहाँ बहुत से नॉन स्टेट एक्टर्स हमने सालों में खड़े किए और आज वो स्टेट के लिए ख़तरा बन गए। तो ये जो सूरत हाल है इस वक्त, देखिए 2 साल पहले ईरान और सऊदी अरब को किसने कौन करीब लेकर आया? चाइना।
اور چائنا نے ایران اور سعودی عرب کی لیڈرشپ کو ساتھ بٹھایا بھی، اور ایک اچھی شروعات ہمیں نظر آتی ہے۔ آج جب اس وار کے بعد جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس میں ایک مرتبہ پھر ایران اور سعودی عرب ایک دوسرے سے فاصلے بڑھاتے جا رہے ہیں۔ اس میں ایران کا بھی قصور ہو سکتا ہے، اس میں سعودی عرب کا بھی وہ ہو سکتا ہے، اور ایران یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم تو صرف ان ایریاز کو ٹارگٹ کرتے ہیں جہاں امریکن انٹرسٹ انوالوڈ ہیں۔ اصل چیز یہ کہ جو سب سے ڈیفیکلٹ اس وقت پوزیشن ہے وہ ہماری ہے، اور ہماری پوزیشن اس لیے ڈیفیکلٹ ہے فرام دا ڈے ون۔ جب ہم میڈیٹرز کا رول ہم نے پلے کیا، ہمیں یہ اندازہ تھا کہ یہ بہت مشکل مذاکرات ہیں، کیونکہ اس کے پس منظر میں سالوں کی بدگمانیاں ہیں، سالوں کی جو ہے ایک طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ ایک دوسرے کے خلاف نفرت موجود ہے۔ آج بھی اگر امریکہ کو پوچھیں، ڈونلڈ ٹرمپ سے کوئی جا کے پوچھے، تو وہ ایران کے وجود کے ہی خلاف نظر آئیں گے آپ کو۔ آج کوئی اسرائیل سے کہے تو اسرائیل جو ہے وہ اس کا بس چلے تو وہ ایران کو تباہ و برباد کر دے۔ یہ جو ایران کا ہم نے اتنے سالوں میں دیکھا ہے، تو ایران تو 1979 آنورڈ حالت جنگ میں ہی رہا ہے۔ عراق کے ساتھ 6 سال کی جنگ لے لیں، اس کے بعد صورتحال ہمیں نظر آتی ہے کہ ایک انسرٹنٹی، تو ایک ایسے مشکل مرحلے میں اب یہ جو یوکرین فیکٹر ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یوکرین نے کیوں اٹیک کیا۔ یعنی جہاں وہ سوویت یونین سے ایک ایسی خوفناک لڑائی لڑ رہا ہے، اور ہم نے جس طرح جو ایران کی صورتحال ہے کم و بیش وہی یوکرین کی آپ کے خیال میں کیوں کیا؟ امریکہ کی شے پہ کیا ہے؟ ایسے مجھے لگتا ہی ہے، شاید ہو سکتا ہے میں غلط ہوں۔ اور دوسرے یہ کہ کیونکہ سوویت یونین کہیں نہ کہیں وہ بہت زیادہ ایران کے خلاف ہمیں نظر نہیں آتا، بلکہ ایران کی طرف تھوڑا جھکاؤ نظر آتا ہے، اسی طرح چائنا کا جھکاؤ نظر آتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ایران کو ایک ایسی جنگ میں واپس ایک ایسی جنگ میں دھکیلا جا رہا ہے جو کہ آپ نے کہا کہ کوئی خدا نہ خواستہ کہ کہیں کوئی بڑی جنگ کی شکل اختیار نہ کر جائے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کو دھکیلا جا رہا ہے، جبکہ ہمارے باقی کے پینلز کہہ رہے ہیں کہ ایران اور اس کے روگ ایلیمنٹس، اس کا IRGC، اس کے ملیشیا، اس کے جو آگے سیٹلائٹس ہیں، وہ دھکیل رہے ہیں پوری دنیا کو اس جنگ کے اندر۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اس پہ ڈیبیٹ ضرور کریں گے۔ ایک وقفے کے بعد جی واپس آتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں۔ بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہوئی۔ ہمارے دو پینلسٹ جاوید ملک صاحب اور ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایران کے روگ ایلیمنٹ جو ہے اس جنگ کو پیس کی طرف جانے نہیں دے رہے۔ مظہر عباس صاحب کہہ رہے ہیں کہ روگ ایلیمنٹ جو ہے وہ کن حالات کے اندر پلپتے ہیں، تو وہ حالات دیکھنے چاہیے، اس میں امریکہ اور اسرائیل یہ زیادہ ذمہ دار ہیں، اور روگ ایلیمنٹ شاید ایران کی بھی کنٹرول میں نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ چیمہ صاحب جو بات کی ہے مظہر عباس صاحب نے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی یہ دوسرے فیکٹرز جو ہے وہ پش کر رہے ہیں ایران کو اس طرف جانے کے لیے، دنیا کو جانے کے لیے، جیسا کہ یوکرین وغیرہ یا امریکہ وغیرہ ہے، اور یہ اسٹریٹجک خاموشی ہے۔ آپ لیکن کہہ رہے ہیں کہ ایران کے روگ ایلیمنٹ جو وہ پش کر رہے ہیں اس وار کو بڑھانے کے لیے۔ دیکھیں فرینکلی سپیکنگ ایران نے اب بڑا اگریسو پلے کرنا ہے، اور وہ دیکھیں وہ ریئلی دیکھیں وہ چاہتے ہیں کہ ایک ریجن کے اندر ان کی ڈومیننس ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ ایران سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی قیمت ادا کر دی ہے، وہ پرائس انہوں نے پے کر دی، ان کے سپریم لیڈر کی اسیسینیشن ہو گئی، قوم نے قیمت ادا کر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس قیمت کا ہمیں رزلٹ یہ ملنا چاہیے کہ اس خطے کے اندر جو وہ بڑی دیر سے پلان کر رہے تھے، اب فار ایگزامپل اگر وہ ڈائریکٹ چیزیں مینج نہیں بھی کر پائیں گے تو ان کے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز جن کے ذریعے وہ آپریٹ کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں، وہ زیادہ اگریسو پلے کریں گے۔ اور دیکھیں آپ بار بار ایک یاد رکھیں کامران صاحب، بار بار پیغام جا رہا ہے کہ سعودی عرب جو ہے اس کا پاکستان کے ساتھ دفاعی ایگریمنٹ ہے، لیکن بار بار ایسے ایلیمنٹس جو ہیں وہ انگیج کر رہے ہیں سعودی عرب کو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے پاکستان کو ڈسکریڈٹ کروانا ہے۔ پاکستان کی جو پوزیشن اسٹیبلش ہوئی ہے اس کو وہ چاہتے ہیں پاکستان کو بھی پرووک کیا جا رہا ہے، جی پرووک بھی کیا جائے، ڈسکریڈٹ بھی کروایا جائے، اور پاکستان کو یہ اسٹیبلش کروایا جائے جی کہ پاکستان تو شاید ہمارا پارٹنر نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں ایران کی جو عوام ہے، ایران کی جو پولیٹیکل کلاس ہے، ایران کی جو ملٹری لیڈرشپ ٹاپ پہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ تو بہت زیادہ پاکستان کے لیے نیک دعائیں بھی رکھتے ہیں اور اچھے تعلق بھی رکھتے ہیں اور خواہشات بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ دیکھیں سعودی عرب جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ پلیئر ہے مڈل ایسٹ کے اندر، اور پاکستان کی اب دیکھیں ایک تعلق وہاں پہ بنا ہوا ہے، تو اگر اس چیز کو اگنور کیا جاتا ہے
اور دوسرا بات ہے پراکسیز، ٹھیک ہے اس کی جو مرضی لاجک دی جائے، سم ٹائمز ہم ضرور دیکھتے ہیں کہ زیادتی ہوتی ہے بہت ساری جگہوں پہ، وہاں پہ پراکسیز جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں، یا نان اسٹیٹ ایکٹر جنہیں ویسٹ نان اسٹیٹ ایکٹر کہتا ہے، ہم انہیں ریزسٹنس فورسز کہتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کئی جگہوں پہ ضروری بن جاتی ہے، لیکن سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ ایکسٹرا آرڈنری ایک سٹیپ آگے جا کے اپنی پاور پروجیکشن کر رہے ہوتے ہیں، اپنے انٹرسٹ کو اس سے پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب کیا فائدہ ہوگا کہ جو گروپس عراق میں بیٹھے ہیں وہ سعودی عرب پہ حملے کریں؟ یہ اس سے کیا ایران کو کیا فائدہ ملے گا؟ یہ صرف اور صرف ڈریگ کیا جا رہا ہے. دیکھیں یہ چیز تو لنڈسے گراہم چاہتا تھا کہ سعودی عرب جنگ میں جائے اور وہ جا کے ایران سے لڑے تاکہ اسرائیل کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں. تو آج کیوں سعودی عرب کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ جا کے ایران سے حملے کرے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیسیکلی کچھ ایسے گروپ لوگ ہیں شاید سسٹم کے اندر، وہاں پہ IRGC کے اندر، جو سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہماری حمایت کی ہے یہ ہماری حمایت نہیں کرتے، یہ سپورٹر نہیں ہے، ہمیں ان کو دوسری سائڈ پہ کھڑا کرنا ہے. تو بیسیکلی یہ بھی ایک پالیٹکس ہے، ہمیں اس سے بچنا بھی ہے اور یہ بھی چیز دیکھنی ہے. اور میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں پہ یہ ایک آپ بات نے کہنا بڑی چاہتا امپورٹنٹ ہوں، بات کی ہے. ایران کو کہیں نہ کہیں پہ اکاؤنٹیبل ضرور ٹھہرانا چاہیے کہ آپ ایک ریاست کے طور پہ ضرور آپریٹ کریں، لیکن خطے کے ممالک کو ایک ایگریمنٹ ایران سے بھی کرنا چاہیے کہ ہر جگہ پہ ہر ملک میں آپ کی پراکسیز ہیں جو کہ آپ کے ساتھ ریلیجسلی کنیکٹڈ ہیں، آئیڈیالوجیکلی کنیکٹڈ ہیں، اور آپ جس مرضی ملک کے خلاف استعمال کر دیں اور کہیں جی ہمیں تو پتہ بھی نہیں اور ہم کنٹرول بھی نہیں کرتے. میرا خیال ہے خطے کے ممالک کو اس چیز پہ بھی ایران کو باؤنڈ کرنا چاہیے اور بائنڈ کرنا چاہیے. یہ ایک کیونکہ اسٹیٹ سے تو آپ لڑ پوائنٹ آ گیا سکتے آپ ہیں. کا. بدر عباس صاحب کوئکلی سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. وڈ یو لائک ٹو ریسپونڈ چیمہ صاحب نے جو کہا ہے؟ پھر میں جاؤں گا جاوید صاحب کے پاس. مجھے یہ بتائیں کہ پوری اسلامی دنیا میں کون سا ملک ہے جو پرو ایکٹیولی اسرائیل کے خلاف کھڑا ہے پوری اسلامی دنیا میں؟ اور کس کی، چاہے وہ حماس لے لیں، حزب اللہ لے لیں، میں نے اگین کہا نا کہ ان کی ڈائنامکس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں تو یہ نہیں کہ بالکل ایران کے اندر بہت سی پرابلمز ہیں اور ایران کو یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ پوری دنیا سے نہیں لڑ سکتا اور پوری دنیا سے جنگ نہیں لڑی جاتی. ایران کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے. لیکن جب ہم ایران کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا رہے ہیں اور ٹھہرانے کی بات کر رہے ہیں تو اس پوری ڈائنامکس میں ہم ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. فرض کریں کل ایران تباہ و برباد ہو جاتا ہے، فرض کریں ایران ختم ہو جاتا ہے، مجھے بتائیں کہ اسرائیل کے خلاف کون سا ملک ہے؟ کوئی ایک ملک کا بتائیں. کون سا ملک اسرائیل کے خلاف پرو ایکٹیولی کھڑا ہے؟ کون سی جگہوں پہ اسرائیل ٹارگٹ کرتا ہے؟ یا ان ممالک کے علاوہ جو اسرائیل کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں؟ تو اس سے اچھی اسرائیل کے لیے اور کیا خوشخبری ہوگی کہ ایران تباہ و برباد ہو جائے. اب ایران نے صرف سوچنا یہ ہے کہ انہوں نے دوست زیادہ بنانے ہیں یا دشمن زیادہ بنانے ہیں، یہ ایران کے لیے سوچنے کا ہے. لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ ایران کو اور ان سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. چیزیں، جی جاوید ملک صاحب، مظہر صاحب کا ایک آرگومنٹ ہے اور آپ اس کو کس طرح رسپونڈ کریں گے؟ اور بڑی الارمنگ بات ہے چیمہ صاحب نے کی ہے کہ عراق جو ہے اس سے اٹیک کروایا جا رہا ہے سعودی عرب پہ یا ہوتی سے کروایا جا رہا ہے، تو یہ تو پاکستان کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش. تو کیا ایران کی IRGC یہ کر رہی ہے؟ ہمارے تو بڑے اچھے تعلقات ہیں ان کے ساتھ. جی دیکھیے کارمان بھائی، میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ بھی اور مظہر بھائی بھی میرے کولیگز بھی رہے ہیں، تو میں بہرحال ڈونٹ وانٹ ٹو ڈس ایگری ود مظہر بھائی، لیکن میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے جو ایران کی جو ڈائنامکس ہے ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک چیز کو بالکل واضح کرنا پڑے گا. ایران اور اس کے لوگ جو ہیں وہ ایک علیحدہ انٹیٹی ہے، اور یہ جو کرنٹ گورنمنٹ اور اس کا مائنڈ سیٹ یا بالخصوص IRGC ہے، یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. یہ کہنا کہ تمام ایران کے اندر رہنے والے لوگ جو ہیں وہ IRGC کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ IRGC کا ہم ذکر کر رہے ہیں. ایران کے لوگوں کی تو بہت لمبی تاریخ ہے، سینکڑوں ہزاروں سال پرانی، اور ان کے اندر مختلف نقطۂ نظر پائے جاتے ہیں. لیکن جو یہ مائنڈ سیٹ اس وقت IRGC کا جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں، IRGC جو ہے وہ نہ صرف ایران کے اندر آپریٹ کرتی ہے، بلکہ یہ چیز واضح ہے کہ وہ ملک کے باہر بھی جا کے کم از کم 10 یا 15 سے زیادہ ان کی جو ہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو سپورٹ. تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے. یعنی تقریباً ہر ملک میں جو ہے ان کی پریزنس ہے. ابھی برطانیہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو انہوں نے پروسکرائب کیا ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی ان کی پریزنس کے شواہد ملتے ہیں. کچھ ہمارے خطوں میں بھی ملتے ہیں.
हो सकता है हम उनका नाम ना लें, लेकिन आप मखलूक अगर जो आप है। टटोलेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि कहाँ कहाँ वो मौजूद हैं। तो देरहाल वो अपनी उन न सिर्फ वो एक मिलिट्री उनका विंग नहीं है, बल्कि वो पॉलिटिकली भी, मीडिया, मुख्तलिफ जगहों पे उनका एक रोल है, वो प्ले कर रहे हैं। और मेरी नज़र में दूसरी बात, मजहर भाई ने कहा कि क्या दूसरी तरफ आप डिस्ट्रक्शन ईरान की बात करते हैं? नहीं। देखिए, ईरान के सामने दो रास्ते हैं इस वक्त कामरान भाई। एक है वो ही रास्ता जो 47 साल से जिस पे चल रहे हैं। दूसरा रास्ता मेरी अदना नजर में जनाब एमओयू फराहम करता है। एमओयू जो है वो एक ऐसा रास्ता फराहम करता है, वो खुदा ना खास्ता बिल्कुल भी ईरान की डिस्ट्रक्शन का रास्ता नहीं है। मेरी नजर में तो ईरान की तामीर और तरक्की का रास्ता है। उस पर चल के वो इकोनॉमिक पावर बन के उभर सकते हैं। यानी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस डॉलर जो है वो उनको मिल सकते हैं, उनके सैंक्शंस उठ सकते हैं। उनके नौजवान जो कि 47 साल से पिस रहे हैं इकोनॉमिक सैंक्शंस में, उनकी सैंक्शंस उठ सकती हैं। वो दुनिया के साथ तिजारत कर सकते हैं, तेल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मतलब ये उनकी डिस्ट्रक्शन तो नहीं है, ये तो उनकी मेरी नजर में कामयाबी है। और मैं समझता हूं कि एमओयू के ऊपर अमल करना ईरान के लोगों की कामयाबी उसमें पिन्हा है। उसको रोकना, उसको एमओयू को डिस्क्रेडिट करना, मैं समझता हूं उनकी सर आपका दरअसल पॉइंट आ इसमें। गया। मजहर अब्बास साहब, एमओयू में क्या बुराई है? उससे पीस मिल जाता, ईरान को कंस्ट्रक्शन फंड मिल जाता, ईरान की डेवलपमेंट हो जाती। मजहर साहब, एमओयू को किसने तोड़ा है? क्या एमओयू के बाद लबनान पे अटैक्स जारी नहीं रहे? मतलब हम तो एक ऐसा सिनेरियो पेश कर रहे हैं जैसे एमओयू को की वायलेशन सिर्फ ईरान कर रहा है। हम एक ऐसा सिनेरियो सामने रख रहे हैं कि जी एमओयू, बिल्कुल एमओयू, आखिर एमओयू पे ईरान गया ना, एमओयू के करीब गया। एमओयू जब बना तो उसमें ईरान की कंसर्न शामिल तो थी। ईरान क्या कह रहा था? ईरान की बात ये थी कि वो कह रहा था कि लॉन्ग टर्म एक परमानेंट सोल्यूशन की तरफ हम जाएं। वो परमानेंट, बल्कि वो तो एमओयू से आगे की बात कर रहा था। ईरान तो नेगोशिएशन में था जब ईरान पे अटैक हुआ। क्या ये अटैक ईरान ने किया? आज हम ईरान को वो मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं एक तरीके से। तो ये अटैक तो ईरान ने नहीं किया, ईरान ने तो अपना दिफा किया है। हमला तो ईरान पर हुआ है। और जब हम एमओयू की बात करते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात करते हैं, ईरान पर से सैंक्शन हटाने की बात करते हैं, कितनी दुनिया के मुल्कों ने, इंक्लूडिंग बहुत से मुस्लिम ममालिक, अरब ममालिक, कितने इतने 47 सालों में उन इकोनॉमिक सैंक्शन के खिलाफ खड़े हुए जो ईरान पर लगाई गई थी। ईरान पे इकोनॉमिक सैंक्शंस किसने लगवाई थी? हम इस तरीके से चीज़ों को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि आज ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं एमओयू के बाद, वो सब का जी सब ईरान जावेद का मलिक साहब, क्विकली आपने कुछ कहना है? थोड़ा सा हमें अपने पर्सपेक्टिव को क्विकली, clear मदर करना साहब टाइम चाहिए। की किल्लत है, उनको भी रिस्पॉन्ड करना है। जी जावेद साहब। मैं कहना चाहता हूँ कुछ, मैं कहना चाहता हूँ सर। जी जी, जी जी मैं ये जावेद कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, एमओयू के साहब। जी अंदर सीमा हम साहब जो जी। बात करते हैं वो मेरी नज़र में एमओयू पर अमल अगर नहीं होता तो उसका नुकसान ईरान को ज्यादा होगा। क्योंकि हम देखिए, जो ईरान के वेल विशर्स हैं, ये उनका मौकफ है कि उनके अंदर जो ये मौजूद पॉइंट बहुत आपका आ से गया, ठीक है जावेद भाई, आपका पॉइंट आ गया और वेल सेट पॉइंट है। मैं क्विकली, टाइम की किल्लत है, ब्रेक से पहले चीमा साहब आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? जावेद भाई आपका पॉइंट आ सर गया। बात ये है कि लेबनान की इजराइल और अमेरिका से डील हो गई है। ईरान का लेबनान के ऊपर असर व रसूख खत्म हो चुका हुआ है। मसला ये है कि ईरान अगर शिप्स पे हमले ना करे, मुझे बताएं दुनिया के कौन से ऐसे जो इंटरनेशनल वाटरवे हैं जहां पे एक रियासत जो है वो किसी शिप को, कमर्शियल शिप को पहले वार्निंग करती है, खड़ा करती है, उसको तंबीह करती है। आप डायरेक्ट हमले कौन सी दुनिया में करते हैं? सो इस केस सर के आपका अंदर पॉइंट आ ईरान ने गया। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर ये बात सही है कि उन वेजल्स के ऊपर अटैक किया था ईरान ने और उसके बाद मामला खुला और अमेरिका और दुनिया के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक बहुत बड़ा इशू है, ईरान और खित्ते सबसे बढ़ के। मेरे सामने एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, इंपॉर्टेंट डाटा है जिससे चल रहा है पता कि अमेरिका की सुपर पावर की हैसियत इस जंग ने किस तरह तबाह की है। ब्रेक के बाद आपसे शेयर करता हूं। मेरे सामने फॉरेन अफेयर्स की तहलका खेज खबर है, न्यूज है जिसे चलता है पता कि 1991 में जब अमेरिका ने इराक पे अटैक किया, खलीजी जंग में आया, कुवैत वाला जो मामला हुआ, अटैक हुआ, तो अमेरिका की सुपर पावर की जो हैसियत थी वो मजीद स्ट्रेंथन हुई। इस वॉर ने तो तबाह कर दिया। वक्त की किल्लत है, कल इंशाल्लाह आपके साथ इसका मैं तहलका खेज डाटा है जो आपसे शेयर करूंगा इस रिपोर्ट का। कल तक दीजिए इजाजत।